احسن اقبال صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. یہ جو سیاسی لڑائی ہے یہ تو چلتی رہے گی، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اصل وقت کا تقاضا یہ ہے کہ سیاسی قیادت آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سیز فائر کرے اور تھوڑا سا جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان پر توجہ دے؟ حامد میر صاحب میں آپ کا بےحد مشکور ہوں. آج ابھی میں ایکچولی دیر بھی اسی لیے ہوئی کہ جو فلڈ ریلیف کمیٹی ہے اس کے حوالے سے ہم مصروف تھے. اس وقت پاکستان کے جو 2 صوبے ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئے ہیں سیلابی بارشوں سے، اور جو سیلاب آئے ہیں بارشوں کے نتیجے میں، جس میں صوبہ سندھ کے اندر اس وقت بھی لگاتار بارش جاری ہے اور اگلے 2-3 دن کے اندر مزید طوفانی بارش کا امکان ہے. اور اس کا آپ اندازہ ایک یہ کر لیجئے کہ صوبہ سندھ میں پچھلے 30 سال کی جو اوسط ہے اس سے 400 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے، اور صوبہ بلوچستان میں 370 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے. اور یہ جو علاقے ہیں جہاں پہ بارش ہوئی ہے یہاں پہ اوسطاً بہت کم بارش ہوتی ہے، لہٰذا یہاں کے مکان، یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بالکل بارشوں کے لیے تیار نہیں تھا، نہ اس کے مقابلے کا ہے. اور اس لیے جہاں سے یہ سیلاب اور بارش گزر رہی ہے، کچے مکان ہیں وہ سب اس نے کر دیے. بہت بڑی تباہی ہے. اس وقت پاکستان کا نمبر 1 ایشو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سیلاب میں اور بارشوں سے جو متاثر بہن اور بھائی ہیں ان کو کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، اور جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح سب کو اکٹھا کر سکتی ہیں اور ان کی مدد کریں، بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا، کوئٹہ شہر جو ہے اس کو جو خطرہ درپیش ہے کارخسا ڈیم کی وجہ سے، وہ آپ کو اس کا پتہ ہے؟ جی کوئٹہ شہر اور پورا بلوچستان اس وقت، اور اسی طرح صوبہ سندھ، اس کا اندرون سندھ جو ہے وہ اس وقت بالکل تباہی کی تصویر. لیکن احسن اقبال صاحب، ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ فائر بندی کر دیں، دوسری طرف آج بھی اسلام آباد میں تھانہ آپرا میں عمران خان اور ان کی پارٹی کے کچھ اور جو رہنما ہیں ان کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے الزام میں مقدمہ درج ہوا کہ آپ نے 20 اگست کو ایک ریلی نکالی تھی شہباز گل کے حق میں. 5 دن بعد آج مقدمہ درج ہو گیا، تو میسج کیا جائے گا؟ دیکھیے، میسج تو آئے گا جب آپ کی طرف ریاست کی طرف اشتعال انگیزی ہوگی، اداروں کو نشانہ بنایا جائے گا اور بے بنیاد الزامات لگا کے آپ لوگوں کو سیاسی محاذرائی کی طرف دھکیلیں گے. میں عمران خان صاحب سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس موقع کے اوپر اپنی سیاست کو کچھ دنوں کے لیے، جیسے جب چین کے صدر کا دورہ تھا تو ہم نے ان کی بڑی منت کی تھی کہ 4-5 دن کے لیے اپنے دھرنے کو چھوڑیں اور چین کے صدر کے دورے کو ہونے دیں. تو میں اس وقت بھی انہیں یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس سیاسی کشمکش اور جدوجہد کو فی الوقت ختم کریں اور حکومت پنجاب کو کہیں کہ ڈیرہ غازی خان کے اندر جو تباہی ہوئی ہے اس کی طرف توجہ دے، توسا کی طرف جو تباہی ہے، اور پھر پنجاب کے پورے صوبے کو موبلائز کرے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ بلوچستان کے عوام کی خدمت کے لیے، سندھ کے اندر جو لوگ اس وقت بے گھر ہیں ان کی خدمت کے لیے اپنے احتیاط دیں. چیمبرز آف کامرس جو ہیں وہ موبلائز ہوں. اس وقت ہم سب کو مل کر ان لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے جو شیلٹر لیس ہو گئے ہیں، جن کے مکان ختم ہو گئے، چھوٹے بچے ہیں وہ دودھ اور خوراک کے لیے ترس رہے ہیں. حکومت کے پاس جو وسائل ہیں ہم نے سب جھونکے ہوئے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں بھی اس سطح کی آئے تو ایک دم آپ حکومت اکیلی اس سے نہیں نپٹ سکتی، پوری قوم کو اس میں لگنا ہے. اچھا سلمان اکرم راہل صاحب، ایک طرف تو ہم سب ایگری کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی قیادت ہے اس کو آپس کی جو لڑائیاں ہیں وہ چھوڑ کے سیلاب کے متاثرین پہ توجہ دینی چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ جو مقدمات درج ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے، تو پبلک کو کیا میسج آئے گا کہ یہ مقدمات بھی درج ہونے ضروری ہیں اور فائر بندی بھی ضروری ہے؟ دیکھیں، جو اس بدحالی کا شکار ہیں، اس قیامت کا شکار ہیں، میرا نہیں خیال وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے. ان کی نظر اسلام آباد پہ ہوگی یا مقدموں پہ ہوگی. ان کی تو زندگی اور موت کا یہ معاملہ ہے. اس لیے ہمیں سب کو، میں سمجھتا ہوں اس وقت بالکل ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں ان کو ہاتھ پکڑنا چاہیے، جو مدد ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. باقی تمام چیزیں غیر اہم ہیں. دیکھیں، کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب جاپان میں سونامی آئی تھی، نیوکلیئر ریاکٹر ان کا تباہ ہو گیا تھا اور اس سے ریڈیو ایکٹیویٹی کے پھیلنے کا خدشہ تھا. انسانی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا. پوری جاپانی قوم جو تھی وہ یکجان ہو گئی تھی، یک قالب ہو گئی تھی. یہ ایک ہماری تاریخ کا، انسانی تاریخ کا ایک یادگار واقعہ تھا کہ کس طرح انہوں نے سب نے کھڑے ہو کر اس آفت کا سامنا کیا تھا.
اور یہی ایک زندہ قوم کی میں سمجھتا ہوں پہچان ہے، اور زندہ قوم کا جو ایک جوہر ہے، زندہ جوہر، وہ یہی ہے کہ آفت کے لمحوں میں ہم سب کچھ بھول کر ساتھ اکٹھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آج ہم یہ نہیں کرتے، دیکھیں ایسٹ پاکستان میں یہ ہوا تھا، سائیکلون آیا تھا اور ان کو یہ لگا کہ کسی کو ہماری پرواہ نہیں، 1971 میں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں تاریخ کے جب آپ دلوں میں بددلی پیدا کر دیتے ہیں، دوریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بلوچستان ڈوبا ہوا ہے تو ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ جی شعیب شاہین صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات قائم کروا رہی ہے؟ فیڈرل منسٹرز کے خلاف پنجاب میں مقدمے درج ہو رہے ہیں، اور جو صوبائی وزراء ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما ان کے خلاف اسلام آباد میں مقدمے درج ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف عام لوگ جو ہیں وہ سیلاب کے پانی سے نبرداز ماں ہے۔ میسج کیا جا رہا ہے پبلک کو؟ حامد میر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے واقعی ٹرو سینس میں اس وقت جو ہمارے دکھی لوگ ہیں ان کا ایشو ٹیک اپ کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کو جتنی توجہ ادھر دینی چاہیے وہ میڈیا بھی توجہ نہیں دے رہا، جس طرح سیاستدان نہیں دے رہے میڈیا بھی نہیں توجہ دے رہا۔ آپ نے بڑا اچھا یہ سارا کچھ دکھایا، یہ کیا، اور یہ ہماری سیاست کی بدقسمتی ہے۔ اگر آج یہ اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر کب یہ اکٹھے ہوں گے؟ پولیٹیکل پولرائزیشن آج جتنے عروج پہ ہے، میرا خیال ہے بھٹو کے زمانے میں بھی یہ نہیں تھی۔ آج جتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، ہم نے تو آپ کو بھی مدعو کیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی مدعو کیا، کوشش کی کہ یار ٹالرنس پیدا کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو، آپ اپنی سیاست اپنی کرو، لیکن سیاست دانوں نے سیاست کرنی ہے نا، یہاں حکمرانی سیاست دانوں نے کرنی ہے، کوئی ڈکٹیٹر نے، مارشل لا نے یا باہر سے کسی نے آ کر کے تو نہیں کرنی۔ لیکن اس ملک کا سوچیں سارے مل کے، اور ملک میں آج ہم اگر کیپٹل میں بیٹھے ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں جو واقعات ہوئے ہیں، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی کا پروٹیسٹ کرنا، وہ کریں، ہاں کسی املاک کو نقصان پہنچائیں، کسی ہائی وے کو نہ بند کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اگلے دن دہشت گردی کا مقدمہ پڑ جاتا ہے، اس سے اگلے دن آج توہین عدالت کا معاملہ آ گیا، اور آج جناب وہ دوسرا مقدمہ تھانہ پارا میں درج ہو گیا 144 والا۔ مطلب ہے کہ دیئر شوڈ بی سم لمٹ، کہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور دونوں طرف مینز کہ ایک طرف ساری یہ جو نہیں، آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو ایک خاتون جج کا نام لے کے ان کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ غیر ضروری بھی تھا اور نامناسب بھی تھا، لیکن یہ میری نظر میں یہ کنٹمپٹ نہیں بنتی۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مقدمہ کروں گا، ڈی آئی جی کے خلاف ٹارچر آپ کے سامنے ثابت ہو گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں آ گیا ہے۔ آپ کے خیال میں کنٹمپٹ نہیں بنتی، لیکن اب کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس تو جاری ہو گیا ہے، تو اب عمران خان صاحب کو معافی تو مانگنی پڑے گی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہو سکتا ہے ان کے جواب سے اگر کورٹ مطمئن ہو جاتی ہے تو نوٹس واپس ہو سکتا ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ نہ تو کسی لیڈر کے لیے یہ کوئی بے عزتی کی بات ہے کہ وہ معذرت کر لے، نہ ہی عام طور پر عدالتیں ہمیشہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور کبھی بھی عدالتوں کی عزت توہین عدالت سے نہیں آئی، ہمیشہ جوڈیشل ریسٹرینٹ سے عدالتوں کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ اچھا